پھنسایا گیا جال میں، اور آخر میں کیا ہے، اسی کے شوہر نے یا جس سے وہ محبت کے دعوے دار تھی اس نے جان لے لی. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ مسلمان عورتوں نے جو ان کا رول تھا، جو ان کا حقیقی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داریوں کو انہوں نے پورا کرنا بند کر دیا. اور اس ذمہ داری کو اللہ نے خود قرآن میں سمجھایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر. جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگہبان ہو، تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. باپ سے، دادا سے، بڑے سے، جو بھی بڑا بھائی ہے، جو بھی گھر کا ذمہ دار، اس سے پوچھا جائے گا. گھر کی بیٹیوں کے بارے میں، گھر کے بچوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. ہم سب نگہبان ہیں. ہم سے ہماری رعیت کے بارے میں، جو ہمارے انڈر ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے نیچے ہیں، ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. میری عظیم ماں بہنوں، ہم سب کی آج ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، ان کے اندر دینی شعور پیدا کریں. میرے عظیم ماں بہنوں، ہم سب کے سامنے یہ بات ہونا چاہیے، اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں میں نے پیدا کیا انسان و جنات کو محض اپنی فرمانبرداری کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. آج کتنے غیر مسلم ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہمارا مقصد کیا ہے. گائے کا پیشاب پی رہے، گوبر کھا رہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے. لیکن اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، جہاں انہوں نے بتا دیا اللہ نے، دیکھو میں نے تمہیں آزمائش کے لیے، تمہیں جانچنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ جو تمہارے ساتھ اولاد ہے، یہ تمہارے ساتھ مال ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش کے لیے ہے. یہ تمہارے لیے مقصد اصلی نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے ان میں پڑھ کر اپنی آخرت برباد کر لو. اللہ نے بتا دیا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اللہ نے جتنی بھی زمین پر زینت کی چیزیں خوبصورتی بنائی ہے آزمائش کے لیے. اللہ نے بتا دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و زندگی اس وجہ سے دی ہے تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل لے کر آتا ہے. اللہ نے کھلا بتا دیا کہ دیکھو میرا مقصد کیا ہے. میری عظیم ماں بہنوں، اللہ نے بہت مختصر سا وقت دیا ہے. ہم ماں کے پیٹ میں ہیں، ہمیں کتنی عمر جینی ہے، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ جو ہے ہمیں زندہ رہنا ہے. اس زندگی میں ہمیں کیا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے. مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرمدن لائف، انفائنائٹ لائف، ہمیشہ کی زندگی اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، جہاں ہمارا اصلی گھر ہے. جنت یا جہنم کی زندگی اللہ نے اس کے بنانے کے لیے، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے، ہم خود سوچے دنیا کی زندگی کتنی مختصر ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال سے سمجھایا ہے دنیا اور آخرت کی زندگی. لیکن ہم سب غفلت کے شکار ہیں. ہم کل قیامت کے دن افسوس کریں گے، اے کاش ہم دنیا میں اللہ کی مان لیتے، کاش ہم سبحان اللہ کہتے، کاش ہم الحمدللہ کہہ لیتے، کاش ہم نماز پڑھ لیتے، آج ہمیں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا، کاش ہمیں اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں مل جاتا. اتنا افسوس کرے گا انسان اندازہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سمندر میں